سوشل میڈیا پر کبھی کبھی ایسے خبریں سامنے آتی ہیں جو لوگوں کو واقعی حیران کر دیتی ہیں، اور اس وقت یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ایک ایسا ہی معاملہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ مشہور یوٹیوبر اور فیملی ویلاگر رجب بھٹ اور ان کی اہلیہ ایمان کے درمیان طلاق کی خبر نے سوشل میڈیا پر زبردست بحث چھوڑ دی ہے۔ وہی رجب بھٹ جن کی شادی کی ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی تھی، وہی جوڑا جسے لوگ ایک خوشحال فیملی ولاگنگ جوڑا سمجھتے تھے، لیکن اب اچانک خبر آتی ہے کہ رجب بھٹ نے اپنی اہلیہ کو طلاق کے پیپرز بھیج دیے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں؟ وہ کون سی وجہ تھی جس نے اس رشتے کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ کیا واقعی فیملی ایشوز اس کی وجہ بنے، یا پھر سوشل میڈیا کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پورے معاملے کو آغاز سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں موجود لاجک کو بھی دیکھیں گے۔ اگر ہم اس کہانی کو شروع سے دیکھیں تو رجب بھٹ اور ایمان کی شادی سن 2024 میں ہوئی تھی۔ یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہ ایک ایسی شادی تھی جسے لاکھوں لوگوں نے آن لائن دیکھا تھا۔ مہندی، بارات، ولیمہ، ہر تقریب کی ویڈیوز اور یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی تھیں، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ویڈیوز لاکھوں ویوز تک حاصل کر لی گئی اور کروڑوں ویوز تک پہنچ گئی۔ لوگ کمنٹس میں لکھ رہے تھے کہ یہ جوڑا واقعی بہت خوش نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ کہا کہ یہ دونوں مستقبل میں یوٹیوب کی سب سے کامیاب فیملی ولاگنگ کپل بن سکتے ہیں۔ اس وقت سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی زندگی اور اصل زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کہانی میں بہت دیکھنے کو ملی ہے۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد لوگوں نے ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ شروع میں تو یہ معمولی سی باتیں لگنے لگی تھی، چھوٹے موٹے اختلافات جو ہر شادی شدہ زندگی میں موجود ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں نے اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات بڑھتے گئے، اور کچھ ویڈیوز میں فینس کو یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ پہلے جیسا ماحول اب نظر نہیں آتا۔ جہاں پہلے ویڈیوز میں ہنسی مذاق اور خوشی ہوتی تھی، وہاں کبھی کبھی خاموشی اور عجیب سا ماحول نظر آنے لگتا ہے۔ کچھ فینس نے کمنٹس میں یہ بھی کہا کہ کیا سب کچھ واقعی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس وقت تک کسی کو اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق جب حالات خراب ہونے لگے تو دونوں خاندانوں نے بیچ میں بچاؤ کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں فیملی سسٹم بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور اکثر بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے مسائل گھر کے اندر ہی حل کر لیے جائیں۔ کچھ قریبی لوگوں کے مطابق ایمان نے بھی کوشش کی کہ معاملات کو سوشل میڈیا ڈرامہ نہ بنایا جائے، بلکہ خاموشی سے حل کر لیا جائے، لیکن حالات ایسے بنتے گئے کہ اختلافات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے، اور پھر یہ وہ لمحہ آیا جب معاملہ سوشل میڈیا پر کھل کر سامنے آ گیا۔ اصل ہلچل اس وقت مچی جب رجب بھٹ ایک پوڈ کاسٹ میں نظر آئے ریحان طارق کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے پہلی بار اس معاملے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اب اس شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق وہ ایسا رشتہ نہیں چلا سکتے جس میں انہیں منافقت محسوس ہو۔ یہ بیان سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر زبردست بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگ رجب بھٹ کے فیصلے کی حمایت کرنے لگے اور کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کہانی کا دوسرا پہلو بھی سننا ضروری ہے، یعنی کہ ایمان کی بات بھی سننا ضروری ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں رجب بھٹ اپنے بیٹے کیوان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہم ان کا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے محبت کریں گے اور اس کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جائیداد کا، ان کی پراپرٹی کا، ان کی دولت کا مستقبل میں اکثر حصہ، بہت زیادہ حصہ کیوان کے نام ہوگا۔ یہ بیان سن کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ذمہ دار باپ کی سوچ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ طلاق کا اثر بچے پر پڑے گا، بچے کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ پوڈ کاسٹ میں رجب بھٹ نے ایک اور بات کہی جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 سال پرانی شادی کو اپنے 30 سال پرانے والدین پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ ان کے مطابق اگر کسی رشتے کی وجہ سے والدین کو نظر انداز کرنا پڑے تو ایسے رشتے کے بارے میں دوبارہ سوچنا تک وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک مضبوط فیملی لاجک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایمان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہر رشتے کو سمجھداری کے ساتھ بیلنس کر کے ضروری ہوتا ہے کہ اسے گزارا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، لیکن رجب بھٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اس معاملے میں ایک اور دعویٰ یہ بھی سامنے آیا کہ رجب بھٹ کے مطابق ان کی اہلیہ ایمان نے ان کی والدہ پر پرفیوم چوری کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان کے مطابق اس حوالے سے کچھ میسیجز موجود تھے، لیکن انہیں یہ بھی کہا کہ وہ ان میسیجز کو پبلک نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے مزید ڈرامہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔
कुछ लोग रजब भट्ट के साथ खड़े नजर आए, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये सरासर ईमान के साथ नाइंसाफी है। जब तक दोनों तरफ की बात ना सुनी जाए तब तक फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो खबर सामने आ गई जिसने सबको हैरान कर दिया। रजब भट्ट ने बाकायदा तौर पर ईमान को तलाक के पेपर्स भेज दिए। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और फिर ईमान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन पेपर्स की तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने इस पर हैरानी और दुख का इजहार किया और सवाल ये किया कि सारे मामले में मेरा क्या कसूर था, मेरे बच्चे का क्या कसूर था। उन्होंने ये भी कहा कि इन पर झूठे इल्जामात लगाए गए। ये बयान सामने आने के बाद लोगों की राय मजीद तकसीम हो गई। ये पूरा वाकया हमें एक हकीकत याद दिलाता है और वो हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली जिंदगी हमेशा हकीकत नहीं होती। कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली परफेक्ट लाइफ हमेशा हकीकत नहीं होती, उसके पीछे बहुत पेचीदा मसाइल छुपे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या इस कहानी का दूसरा रुख भी सामने आएगा? क्या दोनों के दरमियान कोई सुलह हो सकती है या फिर ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? फिलहाल सोशल मीडिया पर बहस जारी है और लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।